بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون کہ اسلام نے امن و امان کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ہر سطح پر نہ صرف یہ کہ اس کی اہمیت بتائی ہے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں کس طریقے سے امن کا قیام ممکن ہے اسے آسان بنایا ہے. اس معاملے میں ایسی بھرپور تعلیم دی ہے کہ دنیا میں کسی مذہب اور کسی ازم میں اس طرح کی تعلیم نظر نہیں آتی اگرچہ پروپیگنڈا مخالفت میں کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی حکایۃ عن خلیلہ ابراہیم علیہ السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. وقال تعالی فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قابل صدر احترام مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم شیخ اصغر علی امام مہدی صاحب حفظہ اللہ، دیگر ذمہ داران و آیان جماعت، اساتین جمعیت، علماء و افاضل اور میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے امن ایک عظیم نعمت. سورہ تکاثر کی آخری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر میں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کی تفسیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً، صحابہ کرام سے موقوفاً اور دیگر مفسرین سے جو تفاسیر مروی ہیں ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی شکل میں، امن و راحت کی شکل میں، رزق کی شکل میں جو بھی عطا کیا ہے ان تمام سے متعلق سوال کیا جائے گا. اس اعتبار سے لتسألن یومئذ عن النعیم میں نعمت، امن کو ایک نعمت کہا گیا. اور یہ نعمت اتنی عظیم ہے کہ اہل علم نے کہا کہ انسان کی ضرورت غذا سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، زیادہ مقدم ہے. اس لیے کہ اگر انسان کو غذا حاصل ہو لیکن امن نہ ہو تو اسے چین سکون حاصل نہیں ہوگا. امن کے جس کی ضد خوف ہے، سکون قلب کے فقدان کی شکل میں انسان نہ اچھی نیند لے سکتا ہے، نہ کسی کاروبار میں کر سکتا ہے، نہ کوئی سماج اور معاشرہ ترقی کی جانب گامزن ہو سکتا ہے. لہٰذا دنیا کے معاشروں کی ترقی کے لیے، انسان کے سکون کے لیے امن کی فراہمی انتہائی اولین ضرورت ہے.
پہلی ضرورت ہے. اور آپ نے یہ بار بار سنا بھی کہ دنیا کے تمام مذاہب پیار و محبت اور امن و آشتی کی تعلیم دیتے ہیں. ہر حکومت کا بنیادی مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ امن کے قیام میں اور اپنی رعایا اور شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے. رات میں بتایا گیا کہ 5 چیزوں کی حفاظت تمام قوانین کی مرکزی چیز بتائی جاتی ہے. بعض اہل علم نے 6 چیزیں لکھی ہیں. ایک انسان کا دین و مذہب، ایک انسان کی جان، مال، عزت و آبرو، عقل، اور چھٹی چیز لوگوں نے بتائی کہ حسب و نسب کی حفاظت کرنا. ان 6 چیزوں کی حفاظت تمام قوانین اور مذاہب کا مقصد بتایا جاتا ہے. لہذا ان کی حفاظت کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، کوششیں کی جاتی ہیں. اب اس تناظر میں اگر ہم آج غور کریں کہ دنیا کے بہت سارے مذاہب ہیں، ازم ہیں، تنظیمیں ہیں، آج بڑے بڑے بین الاقوامی اور انٹرنیشنل ادارے قائم ہیں، ملکی ادارے قائم ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو اور ان 6 چیزوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. اس تناظر میں آپ دیکھیں اور موجودہ عالمی حالات کا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب، تمام ازم، افکار و نظریات اور قوانین کی مختلف شکلیں اور نام جو دے کر قائم کیے جاتے ہیں وہ ان 6 چیزوں کی حفاظت میں ناکام ہے، امن کے قیام کے سلسلے میں ناکام ہے. کیا ڈکٹیٹرشپ یعنی جب ظلم اور جبر کے ذریعے سے امن و امان کا قیام ہو سکتا ہے؟ کیا مجرمین کو اور مفسدین کو کے ساتھ نرمی برت کر، جیسا کہ آج سیکولرزم اور جمہوریت کا ایک انداز ہے کہ ان مجرمین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، اس کے ذریعے سے امن و امان کا قیام ہو سکتا ہے؟ قوانین کے ذریعے سے امن و امان کا قیام ہو سکتا ہے؟ جدید جو ہتھیار اور آلات انسان نے بنا لیے ہیں ان ہتھیاروں کے ذریعے سے امن کا قیام ہو سکتا ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، سارے نظام اور مذاہب امن کے قیام میں ناکام ثابت ہو چکے ہیں اور دنیا میں انسانی جان، مال، عزت و آبرو کسی بھی حکم اور مذہب کے سائے میں محفوظ نہیں ہے. یہ تو کہا جا رہا ہے، ہم سب اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب پیار محبت کی تعلیم دیتے ہیں، امن کے قیام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا دیگر تمام مذاہب اس دعوے میں کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف لوگ اپنے اپنے مذاہب کے تئیں لوگوں کو امن و شانتی کو فراہم کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ آج جان، مال، عزت و آبرو کس طریقے سے پامال کی جا رہی ہے. اور اقوام متحدہ جو دنیا میں امن و امان کے قیام کا ٹھیکیدار اور حقوق انسانی کا محافظ بن کر ان کے امن کے ٹھیکیداروں اور سلامتی کونسل کے نام سے، سلامتی کونسل کے نام سے جن لوگوں نے سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش کی، آپ دیکھیے کہ وہی لوگ شام کے منظرنامے میں بمباری کو اور عام تباہی کے ہتھیار کے لیے جب اس کی روک تھام کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے تو اس کو ویٹو پاور کے ذریعے سے کچھ لوگ رد کرتے ہیں کہ جی نہیں صاحب، ہم تو اس بمباری کو جائز قرار دیتے ہیں. گویا امن و امان کے قیام کے ان سارے دعووں کو پامال کر رہے ہیں. میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے امن و امان کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ہر سطح پر نہ صرف یہ کہ اس کی اہمیت بتائی ہے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں کس طریقے سے امن کا قیام ممکن ہے اسے آسان بنایا ہے. اس معاملے میں ایسی بھرپور تعلیم دی ہے کہ دنیا میں کسی مذہب اور کسی ازم میں اس طرح کی تعلیم نظر نہیں آتی، اگرچہ پروپیگنڈا مخالفت میں کیا جاتا ہے. میں صرف 3 نکات پیش کر رہا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ کہ دنیا کے انسان کی مصالح کی بنیاد 3 چیزوں پر لوگوں نے بتائی ہے، جسے مختلف انداز میں کیا ہے 8 قسمیں کل رات میں بتائی گئی، 5 چیزوں کی حفاظت میں بتائی گئی. 3 چیزیں جو ہے، پہلی چیز درء المفاسد یعنی انسان سے نقصانات کو دور کرنا، جان، مال، عزت و آبرو، یہ 6 چیزوں کی حفاظت. اس میں اگر ہم تفصیل میں جائیں تو ہر 6 چیز کی حفاظت کے لیے جس طریقے کی تعلیمات اسلام نے دی ہے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. دوسرا پہلو ہے جلب المنافع، منافع کا حصول. اس میں یہ ہے کہ انسان کے جو آپسی معاملات ہوتے ہیں، لین دین ہوتے ہیں، تعلقات، اجارات اور لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، ان سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول و ضوابط دیے، شریعت اسلامیہ نے جو اصول و ضوابط دیے، اور اس میں بطور خاص حکم دیا ہے کہ ہر مقام پر انصاف سے کام لیا جائے. انصاف کا قائم کرنا اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے. مسلمانوں کو کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. ایک مستشرق یہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو ایسی بے لاگ تعلیم دیتے ہوئے نہیں دیکھا جس نے یہ کہا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم
کہ تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ظلم کرو، اس لیے کہ ظلم ہی کی وجہ سے ساری دہشت گردیاں، خوف اور امن کی پامالی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ نے انصاف کی اتنی زبردست تعلیم دی ہے کہ بیٹے کے اندر بیویاں اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے درمیان بھی انصاف کرنے کی شدید تعلیم دی، سخت تعلیم دی۔ لہٰذا دوسری چیز ہے جلب منافع کی، اور تیسری چیز ہے اخلاقی تعلیمات کی، حسن اخلاق کی۔ اسلام نے ان تینوں چیزوں کو گھیر کر زندگی کے تمام معاملات کو اس طرح سے گھیر دیا ہے کہ آپ اگر ان تعلیمات پر عمل پیرا اگر سماج اور معاشرہ اور دنیا ہو جائے تو دنیا میں امن کا قیام یقینی ہوگا۔ یہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ امن کے قیام کا طریقہ بتایا ہے بلکہ اس کی فضیلت بھی بتائی ہے۔ اس اسٹیج سے مرکزی جمعیت کے اس زبردست پروگرام اور ایک پوری دنیا کے لیے ضرورت کے عنوان کا یہ پیغام ہم یہاں اس اسٹیج سے دینا چاہتے ہیں کہ آج یہ پیغام ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ امن کا قیام اگر کرنا ہے تو اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جو یہ کہتا ہے کہ انصاف کرو، تعصب کو ختم کرو، مساوات سے کام لو، قوانین کو یکساں طور پر نافذ کرو۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوانین کی یکساں تنفیذ نہیں ہوتی، لہذا ضرورت ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، تبھی اس کائنات میں امن و امان کا قیام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امن کا سچا سپاہی بنائے، اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ السلام علیکم۔